ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقہ تھی اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا و رغبت ان سے بیعت کی اور آپ نے خلافت کو شورائی امر قرار دیا اور اس پر کوئی وصیت اور کوئی نص نہیں تھی، جب یہ بات طے ہو گئی تو از خود اس بات سے حدیث کرتاس کے ذریعے اٹھائے جانے والے شبہات کا جواب آ گیا، ان تمام شبہات کا رد ہو گیا، ازالہ ہو گیا۔ حدیث کرتاس کا شور اس لیے مچایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آقا علیہ السلام حضرت علی شیر خدا کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وہ لکھنے نہیں دی گئی۔ اب اس پر آج گفتگو کرتے ہیں، لکھنے نہیں دی گئی، کون ذمہ دار ہے اس کا یا کون نہیں ذمہ دار، یہ بحث تو حدیث کی مطالعے میں آ جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ لکھوانا چاہتے تھے، یہ آپ کو وحی آ گئی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ جبرائیل امین نے آ کے آپ کو ریویل کر دیا اور بتا دیا کہ وہ خلافت علی کا لکھوانا چاہتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے تو اس کا اظہار نہیں کیا، مولا علی شیر خدا نے یہ بات کہی نہیں، حضرت عباس نے یہ بات کہی نہیں، حضرت فضل بن عباس جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی شریک تھے، انہوں نے یہ بات کہی نہیں، بنو ہاشم آل ابی طالب اور اہل بیت کے کسی فرد نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی ایک فرد نے، کہ حدیث کرتاس والے دن آقا علیہ السلام خلافت علی کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہی نہیں۔ تو آپ کو صدیوں کے بعد یا چند سو سال بعد شیعہ حضرات کو اپنی کتابوں میں لکھنے والے آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی؟ جو موجود تھے وہ تو بتا نہیں رہے کہ خلافت علی کی وصیت لکھوانے چلے تھے آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، تو یہ کس طرح معلوم یعنی تعین کر لیا جائے کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اب آج بڑے اطمینان کے ساتھ حدیث کرتاس کو بھی سنیے اور اس کی انشاءاللہ ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اس پر اٹھنے والے جملہ اعتراضات، شبہات اور جو بھی ابہامات ہیں اس کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث کرتاس کے ذریعے کچھ تہمتیں لگائی گئی ہیں، کچھ الزامات عائد کیے گئے ہیں، کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ شکوک و شبہات یہ حدیث کرتاس کے ذریعے جو کہا گیا ہے معاذ اللہ، وہ یہ کہا گیا سب سے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک اہم امر لکھوانا چاہتا ہوں، دوات اور ہڈی لے آؤ، وہ اس وقت قلم کے طور پہ یوز ہوتی تھی، تو گویا آقا علیہ السلام کے فرمان کو نہیں مانا گیا، نافرمانی کی، یہ پہلا الزام لگایا گیا۔ الزامات پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں حدیث پڑھیں گے اور آپ معلوم کر سکیں کہ کیا کچھ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے یا نہیں۔ تو پہلا یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام کوئی نہایت اہم چیز لکھوانا چاہتے تھے اور آپ کو اس تحریر سے روک دیا گیا، یہ معاذ اللہ ظلم ہے۔ کس نے روکا؟ اب صاف ظاہر الزام لگانے والے احباب کا اشارہ صحابہ کرام اور سیدنا فاروق اعظم کی طرف ہوتا ہے، جو کہ حدیث میں موجود نہیں ہے کس نے روکا۔ ہم آئیں گے حدیث پر، پہلے الزامات سن لیں۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ میرے پاس لے آؤ دوات اور لکھنے کے لیے ہڈی بطور قلم لے آؤ، میں لکھوں، اور معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہذیان ہو گیا ہے۔ آپ بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ بخار اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہذیان ہو گیا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ الزام سیدنا فاروق اعظم پہ لگایا جاتا ہے، یہ دوسرا الزام۔ یہاں ایک جملہ بول دوں، آگے انشاءاللہ حدیث کے مطالعہ میں بات کھل جائے گی۔ جملہ یہ ہے کہ کسی روایت حدیث میں یہ ہذیان کا لفظ سیدنا فاروق اعظم کی زبان اقدس سے کہا جانا ثابت نہیں ہے، یہ محض جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے اور جھوٹی تہمت ہے۔ ہذیان کا لفظ نہیں، مگر جو لفظ ہے، جو لفظ آ جاتا ہے حاجرہ، اور اس سے مراد ہوجر لیا جاتا ہے جس کا معنی ہذیان ہے،
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہاجر، آگے حدیث میں آ جائے گا، یعنی حجر ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور اس کا معنی ہذیان ہے، بخار کی شدت سے بے مقصد بات، بے معنی بات کا منہ سے نکل جانا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بات 2 + 2 = 4 کی طرح پکی سند کے ساتھ ٹھوس لکھ لیں کہ یہ کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے بولا ہی نہیں ہے۔ ہاجرہ کا یا ہاجرہ کا، جس کا معنی جو بھی لیں، یہ کلمہ ہی نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس نے کہا؟ یہ بات حدیث کے مطالعہ میں کھل کے سامنے آ جائے گی، مگر ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ یہ الزام سراسر جھوٹا ہے، اور میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں تھا، تب سے یہ الزام اور تہمت ایک شور و غل سننے لگے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے معاذ اللہ گستاخی کر دی، کہا ان کو ہذیان ہو گیا ہے رسول پاک کو، شدت بخار کی اور تکلیف کی شدت میں بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں۔ عمر گزر گئی تہمت سنتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نکلنا کسی حدیث کی روایت میں ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ، کذب اور تہمت ہے، کسی روایت میں نہیں آیا ہے۔ تیسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ذریعے سے وہ تحریر میں جو وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ کس نے وحی کر دی آپ کو کہ وہ خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ بات مولا علی شیر خدا نے خود نہیں کہی، حضرت عباس نے نہیں کہی، فضل ابن عباس نے نہیں کہی، اہل بیت کے اور بنو ہاشم کے کسی فرد نے نہیں کہی کہ اس دن جو قرطاس کا حدیث قرطاس ہے جو منگوایا تھا لکھنے کے لیے کو لکھ دوں، کہ کسی نے نہیں کہا کہ مولا علی شیر خدا کی وصیت لکھوانے کا، خلافت کی وصیت کا ارادہ تھا۔ یہ بھی من گھڑت ایک خیال ہے۔ اگر یہ تصور کرتے ہیں آپ کے مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، تو اہل سنت کا اس موقع پر خیال ہے کہ اس دن وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ اب آپ ٹکر لیں دونوں آپس میں۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ اب ان کے پاس اس گمان کے کہ شاید ان کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، یہ گمان کرنے کے تو دلائل موجود ہیں، مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک الگ بات ہے، مگر ان کے پاس دلائل ہیں، ان میں وزن ہے۔ مگر سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا، اس کے لیے کوئی شہادت اور شواہد ہی موجود نہیں، یہ گمان محض ہے۔ یہ جب بنیادی چیز آپ کے ذہن نشین کر دی، تو اب میں اس کا آغاز میں شروع کرتا ہوں پوری حدیث سے، کہ پہلے حدیث آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہم اس موضوع کو لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مقامات پر آئی۔ حدیث کا مضمون پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 54، کتاب العلم باب و کتابت العلم، حدیث نمبر 114۔ اب سنیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ قال اتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدہ۔ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ یہ بہت بڑا ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے دنیا میں بعض لوگوں نے اس پر، تاکہ پورا تجزیہ ہو جائے آپ کے سامنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الوفات شدید ہو گئی، آپ کی تکلیف میں شدت ہو گئی، درد بڑھ گیا آپ کی تکلیف کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا قال اتونی بکتاب۔ اب جمع کا صیغہ ہے، جتنے ساتھ سامنے مجلس میں آقا کے حضور بیٹھے تھے ان سب کو کہا کہ میرے پاس کتاب لاؤ، کاغذ لاؤ، کرتاس لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدہ، میں تمہارے لیے کوئی چیز لکھوا دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھ لیا حدیث میں قطعی طور پہ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اسپیسیفکلی کس کو حکم دیا کہ تم کتاب لاؤ،
قرطاس لاؤ لکھنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کو حکم نہیں دیا ہے کہ انہیں نافرمانی کا مورد الزام ٹھہرائیں، اور کسی کا نام لے کر کسی اور فرد بشر کو بھی حکم نہیں دیا۔ اب حدیث پاک میں آگے میں سارے مضمون پڑھوں گا، آ جائے گا کہ صحابہ کرام بھی تھے اور اہل بیت اطہار بھی تھے۔ اور حضور کی اہل بیت اور بنو ہاشم بنو عباس وہ بھی شریک تھے۔ آپ کی عیادت میں آخری وقت تھا، ایام تھے، اور یہ واقعہ جمعرات کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے پیر کے دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن وصال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 5ویں دن وصال مبارک ہوا ہے، 5ویں دن۔ جو لوگ موجود تھے اہل بیت میں سے بھی، صحابہ کرام سے، سب کو کہا اجتماعی طور پر کرتاس لاؤ، کتاب لاؤ کوئی چیز لکھنے کی، تو میں کوئی چیز لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اب اس روایت میں آتا ہے قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درد اس وقت شدید ہے، درد شدید ہے۔ تو مراد یہ تھا کہ شدید درد کی حالت میں ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیں کہ آپ بیٹھیں گے لکھوائیں گے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس کتاب، اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، ہمیں کافی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شدید تکلیف ہے، درد ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کلمہ آپ نے صرف بولا، فقط یہ بولا غلبہ الوجع، کہ درد کی شدت ہے آقا علیہ السلام کو، درد زیادہ ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ الزام سیدنا فاروق اعظم پہ لگانا کہ انہوں نے یہ بولا کہ درد کی شدت ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم سے پہلے یہ حضرت عباس اور روایت کرنے والے ان کے صاحبزادے حضرت ابن عباس، وہ یہ لفظ فاروق اعظم سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ان کے لفظ ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب آقا علیہ السلام کی تکلیف اور درد میں شدت ہو گئی، انہوں نے پہلے یہ جملہ بولا ہے کہ آپ کی درد میں شدت ہو گئی، تو تب آپ نے یہ فرمایا۔ وہی لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بیان کر چکے ہیں، وہ دوسرے ایک اور مقام پر حضرت عباس کا ذکر بھی آتا۔ تو حضرت ابن عباس نے جو کہا ہے، سیدنا علی شیر خدا کے کزن نے، اہل بیت کے فرد نے، وہی سیدنا فاروق اعظم نے دہرائے ہیں غلبہ الوجع، کہ حضور کی درد جو ہے وہ بڑی شدید ہو گئی۔ قرآن مجید ہے ہمارے پاس، حسبنا کتاب، بس اس کے علاوہ اگلا کوئی لفظ جو منسوب کیا جاتا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف، وہ انہوں نے نہیں بولا۔ آگے سنیے فاختلفوا وکثر اللغط، آگے حدیث کے لفظ ہیں پس وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کون کرنے لگے؟ اس روایت میں اس کی بھی وضاحت نہیں، پوری چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کون اختلاف کرنے لگے اس روایت میں موجود نہیں۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، یہ روایتیں، ہر چیز کھلتی چلی جائے گی۔ اور جب آواز بلند ہو گئی اختلاف کی وجہ سے، قال قوموا عنی، آپ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں، ولا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس آپس میں تنازع کرنا درست نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، اور پھر باقی لوگ بھی چلے گئے، اور کہا کہ یہ جو کچھ آقا علیہ السلام لکھوانا چاہتے تھے، یہ جو بات تھی، اب جو اختلاف ہمارا نزاع وہ حائل ہو گیا اس میں۔ یہ کل ایک روایت ہے۔